شرابی ہے چلے گا، زانی ہے چلے گا، قاتل ہے چلے گا، چور ہے چلے گا، لٹیرا ہے چلے گا، مافیا ہے چلے گا، سریا چور ہے جناب لوہا چور ہے اور زمینیں چوری کسی طرح کا، بلکہ جتنا بڑا کفراڈیا ہوگا، جتنا بڑا قاتل ہوگا، جتنا بڑا ڈکیت ہوگا، ہماری قوم امامت کبریٰ کے لیے اتنے ہی بڑے چور کا انتخاب کرتی ہے۔ وہ 8-8 10-10 عورتاں نال تعلق رکھے بغیر نکاح کیتے ہوں، قوم نو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اعلانیہ شراب پیے، قوم نو کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ دے رسول دے احکامات دی اعلانیہ بغاوت کرے، قوم نو کوئی اعتراض نہیں۔ او دے جتنے عیب زیادہ ہون گے اتنا ساڈا محبوب ترین لیڈر ہے۔ یہ ہماری قوم کا معیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مغضوب ہوگا اللہ کی بارگاہ سے، غضبناک جس پر رب تعالیٰ ہوگا قیامت کے دن، اور جسے سب سے زیادہ اپنی بارگاہ سے رب تعالیٰ دور کرے گا، فرمایا وہ امام ظالم ہوگا، ظالم حکمران، اور اللہ سب سے زیادہ غضبناک اسی طبقے اور اسی ٹولے پر ہوگا۔ لیکن مجھے اس بات پہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری قوم کیوں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھتی ہے کہ جن پہ اللہ غضبناک ہے، جو اللہ کے دین کے باغی ہیں، کیوں یہ ان کے نعرے لگاتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری قوم کو سمجھ آ جائے۔ ویسے تو حالات نہیں لگتے اس وجہ سے کہ جتنا ہم نے حرام کھا لیا ہوا ہے، جتنے نافرمانیاں ہم نے رب رسول کی کر لی، لگتا نہیں ہے کہ اس قوم کے لیے کوئی ہدایت کسی بڑے حادثے کے بغیر آ جائے گی، کسی بڑے حادثے کے بغیر آ جائے گی، لگتا نہیں ایسا۔ لگتا ایسا ہے کہ اس قوم کو بہت بڑا رگڑا پھیرے گا، اس قوم کو بہت بڑا رگڑا پھیرے گا عذاب کی صورت میں، اللہ کی گرفت کی صورت میں۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جائیں گے، لقمہ اجل بن جائیں گے، پھر جو نئی پوند ہوگی، نئی نسل ہوگی، شاید وہ ہدایت پہ آ جائیں۔ لگتا نہیں کہ اس سے پہلے بڑے امتحان سے پہلے یہ قوم راہ راست پہ آئے، لیکن بہرحال پھر بھی رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رب کے گھر میں حاضر ہیں، اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس قوم کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں۔